اسلام کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ایک ایسا بدنما دھبا نظر آتا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی دوسرے مذہب یا قومیت میں نہیں ملتی، اور وہ یہ ہے کہ محض ہوس اقتدار اور دنیاوی لالچ میں مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے تمام جانشینوں کو قتل کیا۔ اس مسند شہادت پر فائز ہونے والی ایک ہستی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لخت جگر بطول سلام اللہ علیہ، امام وقت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اقتدار پر قابض افراد کے ساتھ مصالحت بھی کر لی تھی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کا وجود ان لادینی طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا تھا۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے جنگ پر امن کو ترجیح دی ہے تو انہوں نے اندرونی سازشیں کی اور آپ علیہ السلام کو اپنی زوجہ کے ہاتھوں زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام پہلے شہید ہیں جنہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے یہ بھی واضح کر دیا کہ رشتہ زوجیت کردار کی ضمانت نہیں ہے، اور بدنفس زوجہ شوہر کی قاتل بھی ہو سکتی ہے، اور ہوس دنیا ہو تو انسان کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن عباس، عبداللہ بن جعفر اور علی بن عبداللہ بن عباس کو بلا کر فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو غسل دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو غسل و کفن دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر امام حسن علیہ السلام کو پہلو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس پر وہاں موجود مروان بن حکم، آل ابی سفیان و بنو امیہ کے لوگوں نے مزاحمت شروع کر دی اور آمادہ جنگ و جدل ہوئے۔ شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے جنازہ پر تیروں کی بارش بھی آپ علیہ السلام کے مصائب میں شامل ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جس نانا تاجدار کائنات کے کندھوں پر آپ علیہ السلام سواری کرتے تھے، ان کے پہلو میں مدفن کی جگہ نہ ملنا بھی آپ علیہ السلام کا امتیاز مصائب ہے، جو کہ امت محمد کی بے وفائی اور بے حیائی کا ایک نادر نمونہ ہے۔ آل ابی سفیان اور بنو امیہ کے لوگوں کو فساد پر آمادہ ہوئے دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی تدفین جنت البقیع میں مادر گرامی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں
درود و سلام ہو امام امن حسن مجتبی علیہ السلام پر، اور قاتلان امام حسن علیہ السلام پر لعنت، جنازہ حسن علیہ السلام پر تیر اندازی کرنے والوں پر لعنت، اور تدفین حسن علیہ السلام پر فساد بپا کرنے والوں پر لعنت تا قیامت بے شمار۔